drastically during this conflict, it's not too much of a stretch of the imagination to think that by the time there's another conflict, perhaps there won't be time for President Trump to intervene before things go horribly, horribly wrong. Donald Trump didn't rehyphenate India and Pakistan. Pakistan didn't rehyphenate India and Pakistan. India rehyphenated India and Pakistan. We are here to pursue peace. We believe it is the only viable path forward, not only for India and Pakistan, but also the international community. اگلی بار پاک بھارت میں جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کر کے جنگ رکوانے کا وقت نہیں ہوگا. پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کا واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں اظہار خیال. کہا بھارت کہتا تھا مقبوضہ کشمیر اندرونی معاملہ ہے. امریکی صدر نے کہہ دیا کشمیر عالمی تنازع ہے. پہلگام واقعے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں. یہ حقائق نہ ہوتے تو امریکہ کی پالیسی مختلف ہوتی. بھارت کے ٹی ٹی پی اور پی ایل اے دونوں سے رابطے ہیں. پاکستان میں بھارتی مداخلت کا ثبوت بھارت کے گرفتار فوجی افسر کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا انحصار جامع مکالمے پر ہے. امریکی میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا حالیہ بھارتی جارحیت کی وجہ سے جوہری خطرات میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان بھارت کے نیو نارمل کو ایب نارمل سمجھتا ہے. پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں امریکی سینیٹر جم بینکس اور ہاؤس سب کمیٹی ایشیا کے رکن سڈنی ڈو سے بھی ملاقاتیں. بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کی امریکہ کے اہم اراکین کانگریس سے ملاقاتیں. وفد چیئرمین امور خارجہ کمیٹی برائن ماسٹ، چیئرمین ذیلی کمیٹی امور خارجہ بل ہوئزنگا، کانگریس مین بریٹ شرمن، گریگوری میکس سے بھی ملا. پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنانے، اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون بڑھنے پر بھی بات چیت. جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے امور پر بھی گفتگو ہوئی. پاکستانی وفد کی سینیٹر جم بینکس، کرس وین ہالن اور کوری بوکر سے بھی علیحدہ ملاقاتیں. کانگریس پرسن سڈنی کیملا ڈو، ٹام کین جونیئر، ایلیسا سلوٹکن اور جان مولینار سے بھی بات چیت. وفد نے علاقائی امن، بھارتی جارحیت کے حوالے سے پاکستان کا موقف اجاگر کیا. فخر ہے دو ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کرائی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرمن چانسلر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے بعد گفتگو. دونوں ممالک سے کہا کہ آپ گولیاں چلائیں گے تو تجارت نہیں ہوگی. بولے پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے. صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کی بات 1 درجن بار دہرا چکے ہیں. ہر بار بات سن کر مودی سرکار سیخ پا. حزب اختلاف کانگریس کو مودی جی کا مذاق اڑانے کا پھر موقع مل گیا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچ گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں سعودی کردار پر اظہار تشکر کریں گے. اس سے پہلے آبی ذخائر سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا روایتی جنگ کی طرح آبی معاملے پر بھی بھارتی گھمنڈ خاک میں ملائیں گے. پانی کا حق محفوظ بنانا ہم سب کے لیے اجتماعی چیلنج ہے. سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق وزیر اعظم نے نئے آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے کمیٹی بنا دی. 72 گھنٹوں میں رپورٹ مانگ لی. دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ترین شخص میں لفظی جنگ چھڑ گئی. ایلان مسک نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ کر دیا. الزام لگایا صدر ٹرمپ کا نام بدنام زمانہ جیفری ایپسٹین کی فائل میں ہے. کہا اگر انہوں نے مدد نہ کی ہوتی تو ٹرمپ الیکشن ہار جاتے. صدر ٹرمپ کا ناشکرہ قرار دے دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایلان مسک کی ناراضی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ٹیسلا کے سربراہ جس شخص کو ناسا کا سربراہ دیکھنا چاہتے تھے وہ ڈیموکریٹ تھا اور انہوں نے اسی لیے جیرڈ آئزک مین کی نامزدگی مسترد کر دی تھی. بولے صدر ٹرمپ نے ساتھ ہی دھمکی دی کہ وہ اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے حکومت سے معاہدے بھی ختم کر دیں گے کیونکہ بجٹ میں رقم بچانے کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ سبسڈی اور کانٹریکٹ ختم کیے جائیں. ٹرمپ اور مسک کے درمیان اختلافات کی خبروں پر ٹیسلا کے حصے 17% گر گئے تھے. ٹرمپ انتظامیہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے 4 ججز پر پابندیاں عائد کر دی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے الزام لگایا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے 4 ججز غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں.
ان ججز نے امریکہ اور اتحادی اسرائیل کو غیر قانونی طور پر نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ججز پر پابندیاں اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا رد عمل ہے۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے مبینہ جنگی جرائم کا مقدمہ کھولنے کا فیصلہ بھی ججز پر پابندیوں کا باعث بنا۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا کہنا ہے کہ وہ ججز اور عدالتی عملے کے ساتھ ہے۔ حجاج مزدلفہ سے واپس منا جا کر آج بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، جانوروں کی قربانی کریں گے، سر منڈوائیں گے اور احرام کھول دیں گے۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی، فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے کہا، اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، دشمن پر غالب فرما، فلسطینی بھائیوں کو اپنی پناہ میں لے لے، انہیں امن عطا کر۔ خطبہ حج میں مسلمانوں پر تقوی اختیار کرنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا گیا۔ کہا گیا کہ والدین سے صلہ رحمی اور حسن سلوک، نرمی سے بات کرنا اور وعدوں کی تکمیل ایمان کا حصہ ہے۔ خلیجی ممالک میں آج عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ عید میں ایک روز رہ گیا، جانوروں کی خریداری وقت کا مقابلہ سخت۔ منڈیوں میں مناسب قیمت میں تگڑے بیل اور خوبصورت بکرے کی تلاش زور پکڑ گئی۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں 40 من وزنے بیل بادشاہ کی دھوم۔ ملتان میں 250 کلو کے 2 بکروں کے چرچے۔ میاں والی میں چھریوں اور بغدے کے ساتھ باربیکیو کے لیے سیخوں اور انگیٹھیوں کی خریداری بھی جاری۔ عید پر سمندر کا رخ کرنے کی تیاریاں کرنے والوں کا مزہ کرکرا۔ کراچی میں دفعہ 144 کے تحت سمندر میں نہانے پر پابندی عائد۔ اطلاق 13 جون تک ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی سمندر میں تعینات طغیانی اور اونچی لہروں کے باعث لگائی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کی آبی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ساختار کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی بھارتی آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے 72 گھنٹوں کے اندر اندر آبی منصوبوں کی سفارشات دے گی۔ کمیٹی نئے ڈیم بنانے کے لیے فنڈنگ کے حوالے سے حکمت عملی کا جائزہ لے گی۔ 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی کمیٹی میں شامل۔ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیٹی ممبران کا تعیناتی کے لیے الیکشن اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو پارلیمانی کمیٹی بنانے کا کہہ دیا۔ 6 نام بھجوا دیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو خط میں عمر ایوب نے کہا، چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس سے قبل 15 جنوری کو بھی پارلیمانی کمیٹی بنانے کا کہا گیا تھا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کی جانب سے خط لکھ کر اپوزیشن لیڈر کو ملاقات کی دعوت دی گئی تھی۔ £190 ملین کیس میں سزا معطلی کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو فوری ریلیف نہیں مل سکا۔ نیب پروسیکیوٹر کی 4 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا، آج کی تاریخ منتوں، مرادوں اور دعاؤں کے بعد ملی ہے۔ عدالت نے نیب کو پروسیکیوشن ٹیم 7 روز میں نوٹیفائی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکلاء کی ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی۔ 2 گواہوں کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے، 1 گواہ کا بیان قلم بند کر لیا گیا۔ وکلاء صفائی کی ہنگامہ آرائی پر اے ٹی سی جج برہم توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ وکلاء صفائی کا سماعت کے دوران سلمان اکرم راجہ کو عدالت میں بلانے پر اصرار، پروسیکیوشن کا اعتراض۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی۔ حکومت نے 5 سالہ منصوبے کے تحت 2029 تک ملکی ترقی کی شرح 6% تک پہنچانے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس، کہا اگلے 5 برسوں میں ملکی معیشت کا حجم $600 ارب تک لے کر جائیں گے۔ 2029 تک وفاق کا ترقیاتی بجٹ $1700 ارب، جبکہ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ $2338 ارب تک لے کر جائیں گے۔ احسن اقبال نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی خرد برد کی گئی £190 ملین کی رقم سے اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی بنائیں گے۔
بھارت نے فتنہ ہندوستان کے ذریعے خضدار میں بچوں کو شہید کروایا، ریاست کے پاس مضبوط ثبوت ہیں، فتنہ ہندوستان کے ہر حملے کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، دہشت گردوں کے مختلف حملوں کی منصوبہ بندی کی آڈیو گفتگو سنائی، کہا فتنہ ہندوستان کو را ہینڈلرز خفیہ معلومات دے رہے ہیں، جنگ میں شکست کے بعد بھارت پراکسیز کا سہارا لے رہا ہے، بلوچستان کے عوام ان دہشت گردوں کو سمجھ گئے ہیں، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو بلوچوں سے نہ جوڑا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو کافی قرار دے دیا۔ بلوچستان کا انسداد دہشت گردی ترمیمی مسودہ قانون صوبائی اسمبلی سے منظور، قانون کے تحت صوبائی حکومت کے پاس کسی بھی مشکوک شخص کو تحقیقات کے لیے 3 ماہ تک حراستی سینٹر میں رکھنے کا اختیار ہوگا، اس کے بعد عدالت میں پیش کر کے الزامات سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے خمیس گوٹ میں آپریشن، 6 منشیات فروش گرفتار، 4 ساتھی فرار، پولیس کے مطابق منشیات فروشوں سے منشیات اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا، لٹھ بستی کے قریب مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ بہاولپور میں دکاندار کا ساتھیوں کے ساتھ فیملی پر تشدد، پولیس کے مطابق گاہک اور دکاندار میں قیمت کے تنازع پر جھگڑا ہوا، ملزمان نے شہری اور اس کی بیوی سے بدتمیزی اور تشدد کیا، ملزمان گرفتار، واقعے کا مقدمہ درج۔ ڈیجیٹل اثاثوں، بلاک چین ریگولیشن اور مالیاتی اختراع کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کی امریکی حکام سے ملاقات، بلال بن ثاقب نے کہا ہم یہاں سیکھنے، سننے اور تعاون کرنے آئے ہیں، پاکستان اس بات کا مطالعہ کر رہا ہے کہ عالمی رہنما کس طرح ضابطے اختراع اور مالیاتی شمولیت تک پہنچ رہے ہیں، مالیات کا مستقبل لکھنے والوں کے ساتھ میز پر بیٹھنا ایک ذمہ داری اور اشارہ ہے کہ پاکستان یہاں قیادت کے لیے آیا ہے، پیچھے رہنے کے لیے نہیں۔ اوورسیز پاکستانی آج ملک پر فخر کر رہے ہیں، گورنر فیصل کریم کنڈی کا گورنر ہاؤس پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا بھارت سے 78 گھنٹوں کی جنگ کی کہانی تاریخ میں مثالی ہوگی، مودی اپنے ملک میں بھی رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے، جس طرح جنگ جیتی اسی طرح مذاکرات جیتیں گے۔ بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین، کہا بلاول بھٹو نے پاکستان کے معاشی اور سیکیورٹی مفادات کا بھرپور دفاع کیا، بلاول بھٹو نے ملک کی خارجہ پالیسی کا مثبت پہلو اجاگر کیا۔ کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں 2 روپے 99 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی، باقی ملک کے لیے بجلی کی قیمت میں 93 پیسے فی یونٹ اضافہ، کراچی کے بجلی صارفین کو کمی کا ریلیف جون کے بلز میں ملے گا کہ الیکٹرک جو 50 ارب روپے صارفین سے وصول نہیں کر سکی وہ حکومت سے وصول کرے گی، نیپرا نے فیصلہ سنا دیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں اس سال بھی عید الاضحیٰ پر غریبوں اور مستحق افراد کے لیے قربانی کا انتظام، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ہدایت پر قربانی کے جانور گورنر ہاؤس پہنچنا شروع ہو گئے، کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ عید کے تینوں روز 100 اونٹ، 100 بکرے اور 50 بیل کی قربانی کی جائے گی، عید کے روز مستحقین اور غریب افراد میں 1 ماہ کے راشن پیکٹ کے ساتھ قربانی کا گوشت تقسیم کیا جائے گا۔ عید قرباں پر آپ کون سا جانور لائے ہیں اور اس کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں، یا کون سا جانور لانے کی تیاری ہے؟ قربانی کے جانور کے ساتھ اپنی 10 سیکنڈز کی ویڈیو جیو نیوز کے ساتھ شیئر کریں، جیو نیوز آپ کی عید الاضحیٰ کی تیاریاں سب کو دکھائے گا، ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیلی فوج کے حملے، کئی عمارتیں تباہ، جانی نقصان کا خدشہ، غزہ میں پناہ گزین کیمپس اور الاہلی اسپتال پر اسرائیلی بمباری، صبح سے اب تک شہداء کی تعداد 50 ہو گئی، حماس رہنما خلیل الاحیاء کا کہنا ہے کہ حماس نے امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف کی تجاویز رد نہیں کی تھیں، کچھ تبدیلیوں کا مطالبہ کیا تھا، بتایا حماس جنگ بندی مذاکرات کے نئے دور میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 1.5 گھنٹہ بات چیت میں زیادہ تر گفتگو تجارت پر ہوئی، روس، یوکرین، ایران پر بات نہیں ہوئی، چینی صدر نے امریکہ پر چین مخالف منفی اقدامات منسوخ کرنے، ایک دوسرے کے تحفظات کا احترام کرنے، مساوی رویہ رکھنے، 2 طرفہ سفارتی، معاشی، تجارتی، عسکری اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر زور دیا، ٹرمپ کو تائیوان کا مسئلہ احتیاط سے سنبھالنے کا بھی کہا۔
ضیاء یوسف نے ریفارم پارٹی کی سربراہی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. کہا اب اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ ریفارم پارٹی کو اقتدار میں لانا میرے وقت کا اچھا استعمال ہوگا. ضیاء یوسف نے 11 ماہ قبل ریفارم پارٹی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا تھا. بولے پارٹی کی مقبولیت کو 14 سے 30% پر لے کر گئے. اراکین کی تعداد کو 4 گنا بڑھایا اور انتخابات میں تاریخی نتائج حاصل کیے. ضیاء یوسف نے پارٹی کی نئی ایم پی سارا پوچن کو وزیر اعظم سے برقعے پر پابندی سے متعلق سوال پر انہیں بیوقوف قرار دیا تھا. ریفارم پارٹی کے رہنما ناجل فراج کا ضیاء یوسف کے استعفے پر افسوس کا اظہار. اور دل مضبوطی سے تھام لیں. جیو فلمز کا شاہکار ہارر فلم دیمک آج شائقین فلمز کو ڈرانے انہیں خوف زدہ کرنے آ رہی ہے. فلم کی بکنگ کرا لیں, کہیں عید کے رش میں فلم دیکھنے سے محروم نہ رہ جائیں.